نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ناظرین، اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریمیت دی ہے، عزت دی ہے۔ ناظرین، انسان کی عزت، جان، مال، آبرو اس کی بہت زیادہ قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، احسن تقویم پر پیدا کیا۔ احسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اچھا، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ حسین پیدا کیا ہے۔ ویری نائس، گڈ جسے کہتے ہیں، اللہ نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ آج اگر انسان اپنے آپ کی عزت نہیں کرواتا تو انسان کی اپنی کم بختی ہے۔ آج اگر انسان کسی کی عزت نہیں کرتا، کل کوئی بھی اس کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ ناظرین، انسان کی عزت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی قدر بہت زیادہ ہے، انسانیت کی عزت بہت زیادہ ہے۔ اسلام ہمیں امن، تحمل، برداشت، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام دوسروں کے عقائد، نظریات اور ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کا بھی درس دیتا ہے۔ ناظرین، ہمیں ان باتوں کے اوپر خیال کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام رنگ و نسل اور اگر کوئی کالا ہے، اگر کوئی گورا ہے، تو صرف اور صرف اگر کسی کو برابر بنیاد ہے، اگر کوئی برابر ہے تو تقوی کی بنا پر ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں رنگ و نسل اور تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ آج انسانیت کی عزت ختم ہو چکی ہے، آج انسانیت کی تکریمیت ختم ہو چکی ہے۔ آج انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو بہت بلا اور برا تو کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، چھوٹوں کا احترام نہیں کرتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے کہ جو چھوٹوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی بڑا شخص کسی کو کہہ دے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی بڑا کوئی کسی کہہ دے، کوئی وزیر کہہ دے، کوئی صدر کہہ دے، کہ والد کہہ دے کہ میرا آپ سے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن ناظرین یہ انسان کے اندر، دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کہہ دیں فَلَيْسَ مِنَّا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو ناظرین، جس کو اللہ کے رسول کہہ دیں اس انسان کی زندگی کیا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے، جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، اس کی موت سزائے موت ہے، اس کا بدلہ قصاص ہے، قصاص کا بدلہ قصاص ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔
تو ناظرین ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ہمسایوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم قرآن مجید سے مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ناظرین اگر کوئی انسان کسی دوسرے بھائی کو، کسی دوسرے مسلمان کو، اپنے دوست کو، ہمسائے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی چھوٹے کا، کسی بڑے کا، کسی مسلمان کا، کسی غیر مسلم کا، کسی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جس نے کسی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم بڑوں کا احترام کریں، ہم چھوٹوں کا احترام کریں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ جو کسی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیتا اس کی بدلہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جو ہے موت ہے، سزائے موت ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی عزت، اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ مومن کی عزت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم سیاسی بنا پر، ہم فکری بنا پر، اختلافات کی بنا پر ہم کسی دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، بدعتی کہہ دیتے ہیں، کسی کو جان بوجھ کر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کے اوپر غور نہیں کرتا، اپنے آپ کے اوپر فکر نہیں کرتا، اپنے دل کو نہیں جانتا، اپنے دل کی بات کو نہیں سمجھتا، بلکہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین چھوٹی چھوٹی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کر لینا، سیاسی بنیاد پر، دینی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا دینا اور ایسی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی عزت ہے انسان کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، اس کا مال، اس کی جان کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں اس بات سے اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جان، آبرو اور مال کی حفاظت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ طواف کر رہے تھے، تو میں نے سنا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے کعبہ، اے کعبۃ اللہ، اے کعبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر کہتے ہیں اے کعبہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے، تیری خوشبو بہت زیادہ ہے، تیری آبرو بہت زیادہ ہے، تو عمدہ ہے اور تیری تکریمیت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک انسان کی عزت، آبرو، اس کی مال، اس کی جان کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین یہ کتنی بڑی حدیث ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات تو کر لیتے ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تو کر لیتے ہیں، دل کے اندر بری باتیں تو رکھ لیتے ہیں، کسی کی غیبت تو کر لیتے ہیں، لیکن انسانیت کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ تیری خوشبو بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ عمدہ ہے، تیری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک انسانیت کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی عزت دی ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک انسانیت کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں ان باتوں کے اوپر ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور جیسے کعبۃ اللہ کی حرمت ہے اور اسی طرح ایک انسان کی عزت جو ہے، انسان کی حرمت جو ہے کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بڑا ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے، اگر کوئی والد ہے، اگر کوئی ہمسایہ ہے، اگر کوئی بازار میں ملتا ہے، ہمارے دل میں احترام، عزت اور تکریم ہونی چاہیے۔ ناظرین، انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو سب عزیز و اقارب کو خوشی ہوتی ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو گھر والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اقارب کو پریشانی ہوتی ہے کہ گھر سے ایک انسان چلا جاتا ہے، گھر سے میت چلی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے کہ انسان کی عزت بہت زیادہ ہے۔ جیسے دنیا کے اوپر انسان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا بندوبست کرنا، اس کا جنازے کا احترام کرنا، اس کو دفنانا، اس کو کفن دینا، اور جب میت کو گھر سے لے کے جایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب راستے میں جنازہ دیکھو، میت کو دیکھو تو میت کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ناظرین، اس سے زیادہ اور کون سی تکریمیت ہے انسان کی؟ انسان دنیا سے چلا گیا، سانس نکل گئے، جب انسان کے اندر سانس ہے وہ زندہ ہے، جب انسان سے سانس نکل گئے وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ زندے کی بھی اتنی عزت ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے اس کے زیادہ انسان کی عزت ہے۔ دیکھو، ایک مسلمان جو دنیا سے جا رہا ہے، اس کو قبرستان چھوڑنے کے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔